کل رفیق آیا میرے پاس، رفیق اور فیقہ، اس کی ماں میری ماں کے پاس کام کرتی تھی۔ کہنے لگا، صاحب جی کل میں کام سے واپس گھر جا رہا تھا، سوچا بچوں کے لیے امب لے کر جاؤں گا۔ امبوں کی رت تو ختم ہونے والی ہے اور بچوں نے بھی امب نوے بھی نہیں کیے تھے جی۔ ابھی بازار پہنچا ہی تھا کہ ساتھ والے پنڈ کے مولوی صاحب مل گئے، بڑے پریشان تھے جی، بتا رہے تھے کہ 2 دن ہوئے مسجد کی دیوار گر گئی، کچھ چندہ اکٹھا ہو جائے تو دیوار کھڑی کرنی ہے۔ اللہ کے گھر کی دیوار گری تھی صاحب جی، فیقے کا تو جانو دل ہی ڈوب گیا۔ امبوں کا ذائقہ منہ میں گھلا ہوا تھا اور کاکے کی شکل آنکھوں میں۔ کل کہہ رہا تھا، ابا میں تو ناشتے میں بھی پراٹھے کے ساتھ امب بھی کھاؤں گا۔ کاکے کی گل سن کے میرے منہ میں بھی پانی آ گیا صاحب جی۔ نکی نکی کنیاں پڑ رہی تھیں، گیلی مٹی میں بھی جیسے امبوں کی خوشبو رچ گئی تھی، پر پتہ نہیں صاحب جی، امب تو جیسے ایک دم بدمزہ ہو گئے، نرے بے سوادے۔ سوچا امب پھر کبھی لے جاؤں گا اور پیسے امبوں والی ریڑھی سے 2 قدم پر کھڑے مولوی صاحب کو چندے میں دے دیے۔ امب تو نہیں خریدے صاحب جی، پر جھولی بھری بھری تھی، گیلی مٹی میں امبوں کی خوشبو ابھی تک رچی تھی جی۔ بچوں کی شکلیں آنکھوں کے سامنے آتی رہیں، دل کو بہلاتا رہا، تسلی دیتا رہا کہ بچوں کو سمجھاؤں گا تو وہ سمجھ جائیں گے، اگلے ہفتے انشاءاللہ امب ضرور لے جاؤں گا۔ انہی سوچوں میں گم شام کو گھر پہنچا تو بچے بیٹھے امب کھا رہے تھے جی۔ میں حیران رہ گیا کہ یہ امب کہاں سے آئے۔ گھر والی نے بتایا کہ کوئی آدمی آیا تھا، کاکے نے دروازہ کھولا تو کہنے لگا کہ آپ کے لیے تحفہ آیا ہے۔ سونے اللہ کی تو ہر ادا ہی سونی ہے صاحب جی، پتہ نہیں کس نے بھجوائے تھے۔ اتنے سوادی امب میں نے پہلے کبھی نہیں کھائے، کوئی وکھرا ہی ذائقہ تھا صاحب جی۔ خورے جاتی رت کے تھے اس لیے، اللہ کے کام اللہ ہی جانے۔ میں تو اسی وقت سجدے میں گر گیا، پتہ نہیں سونے اللہ کو مجھ کمی کمین جھلے کی کون سی بات پسند آ گئی۔ فیقہ روتا جاتا اور شکر ادا کرتا جاتا، اس کے چہرے پر سکون تھا۔ میں اس کی بات سن کر حیران رہ گیا۔ اب اس کو کیا بتاتا کہ کل جب کھانے کے بعد بخشو نے میرے آگے آمبوں والا ٹوکرا لا کر رکھا تو آمب کاٹتے ہی فیقے کی معصوم شکل آنکھوں کے سامنے آ گئی۔ جانے کیوں آمب گلے سے اترے ہی نہیں۔ فیقے کی ماں بہت نیک عورت تھی، اس نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا، ہمیشہ محنت کر کے بچوں کا پیٹ پالا۔ ماں جی اس کی بہت قدر کرتی تھیں۔ ماں جی کہا کرتی تھیں، پتر فیقے کی ماں کا ہمیشہ خیال رکھنا۔ میں نے تو عرصہ ہوا فیقے کے گھر کوئی تحفہ ہی نہیں بھجوایا تھا۔ اسی وقت بخشو سے کہا کہ آمبوں کا ٹوکرا فیقے کے گھر چھوڑ آؤ۔ میری آنکھوں سے 2 آنسو چپکے سے گرے اور فیقے کے شکر میں رل مل گئے۔ فیقے کی قربانی اللہ کو پسند آ گئی تھی۔ نیکیوں کے درختوں پر بے موسم بھی بور آیا کرتا ہے۔ میں بھی کتنا خوش قسمت تھا کہ اللہ نے فیقے کا چندہ وصول کر کے رسید میرے ذریعے بھجوائی تھی۔